السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے نیا چینل لانچ کیا، انجینئر محمد علی مرزا کا فتنے سے متعلق انجینئر مرزا کا فتنہ۔ اب اس کے اوپر ہم نے وہ ویڈیوز آہستہ آہستہ کچھ موو کر رہے ہیں جو اس چینل پر تھیں، 150 سے زائد ویڈیوز تھیں، اور کچھ نئی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ اور آف کورس انجینئر محمد علی مرزا کے برین واشڈ جو لوگ ہیں وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں، وہ ایک نیچرل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ری ایکشن ہوگا، اور پہلے بھی ہم ان سے ڈیل کر چکے ہیں۔ بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی کی اعلیٰ ترین منازلوں پر فائز لوگ ہیں، اور کیوں نہ ہو، ان کا جو استاد ایسا ہے جو کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا، کسی کی بدتمیزی کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی تعامل پیش نہیں کرتا۔ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہے ہیں جو حافظہ اللہ کہہ کر بھی لوگوں کو کی تذلیل کرتا ہو، اور جو ہے صحابہ کرام کی گستاخیوں سے بھی باز نہ آتا ہو۔ قرآن کریم میں بڑی واضح آیات کے موجود ہونے کے باوجود انہیں غلط انداز سے پیش کرتا ہو، اور صحابہ کرام جن کے معاملے میں قرآن بڑا واضح ہے، ان پر کلام کرنے کی اوقات تو غیر ان جیسے لوگوں کی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی زبانوں کو کھول کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا کام ہے لوگوں کی تعلیم اور اس پر کام کرنا، اور لوگ جو انجینئر مرزا کے فالوورز ہیں انہی کے جیسے گفتار بات چیت کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر شے میں درو گوئی، کسی کو ابے تبے، یہ وہ اس طرح کی گفتگو، وہ اپنی اوقات اور اپنا پس منظر اور اپنی تعلیم اور اپنی تربیت اور جس کو سنتے ہیں اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ چینل پر آ کر میرے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں کہتا کہ بھئی دیکھو، کوئی گدھا آپ کے لات مارے تو آپ راستہ چھوڑ کے سائٹ پہ ہو جاتے، گدھے کو لات نہیں مارتے۔ کوئی آپ کو غلط القابات سے بلائے تو آپ ایک لمحے کو سوچو کہ ایم آئی لائک دیٹ؟ کوئی آپ کو الو کہے، گدھا کہے، whatever کہے، آپ ویسے تو ہو نہیں نا، تو پھر اس پہ ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ان سے بھیڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ان کی اصلاح ہے۔ اصلاح کے معاملے میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا وہ موقف ہی نہیں ہے۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کا موقف ہے جو مشہور ہونے کے لیے لوگوں کی تصویریں لگا کر، آپ اس کا چینل اٹھا کے دیکھیں، شروع سے لے کے آخر تک 99.99% جو ہے آپ کو یہی ملے گا کہ کسی نہ کسی کی تصویر لگا کر کسی نہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی بھی طریقے سے کبھی روافظ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی اور مختلف معاملے میں رافضیت کی سوچ سنیوں میں انڈیلتے نظر آتے ہیں، نتیجتاً ان کی پشت پناہی میں کبھی قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر دکھاتے نظر آتے ہیں کہ ہم آپ کو کافر نہ کہیں اگر آپ کافر نہ کہیں والی بات، جو کہ بالکل کسی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ اس کی قادیانی اور رافضی سوچ جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ اینی وے، ہم یہاں پہ کہنے کا، آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر ریاکشن نہ دیں، آپ غصہ بھی نہ ہوں، ناراض بھی نہ ہوں۔ انہوں نے اسی قسم کی باتیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ جس شخص کو سنتے ہیں وہ کہتا تو ہے اپنی زبان سے کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، لیکن اس کا اپنا طرز عمل ایسا ہے۔ ہم تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اسے کتاب الایمان میں امام ترمذی لاتے ہیں، حدیث 2612۔ پھر امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں، اور اس کو امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ اس کے راوی درجہ ثقہ پہ علی شرط الشیخین، بخاری اور مسلم کی شرائط پر، اور اس کے علاوہ اور دیگر اور بھی اس طرح کی حدیث مبارکہ امام ترمذی اور دیگر اور کتب حدیث میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری روایات اس ضمن میں آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بد اخلاقی کر کے
اپنی اوقات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ شور ہیں دریا کا جو سمندر سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمندر سکوت اختیار کیے رہتے ہیں، کیونکہ سمندروں کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو ان دریاؤں کے شور کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمارا کام صراحی کا کام ہے کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو ان لوگوں سے آپ الجھے نہیں۔ یہ ہم جب انہیں جواب دیتے ہیں تو پھر اس پر یہ ببھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے علم تو حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں شوشے چھوڑنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا، مرزا کا پلیٹ فارم مل گیا تو وہاں سے یہ شوشے چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر بغض صحابہ تھا جو عیاں ہو کے نظر آتا ہے۔ ان کے اندر جو ہے ادب کی کمی تھی جو اب ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سامنے آ رہی ہے۔ یہ بے ادب تھے، یہ بے ادب ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ انہیں ادب نصیب ہو۔ جسے ادب ہی نہیں وہ علم کیا سیکھے گا؟ کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اہل بیت اطہار کا نام لے کر اہل بیت اطہار کو ڈیفینڈ کرنے نکلے ہیں، اور انہیں بیسک ادب سے بھی عاری لوگ ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان کے اندر بغض اور حسد و عناد اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ یہ اپنے علم کے ذریعے اپنے بغض کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا بغض ان کے علم سے بہت بڑا سایہ ڈال رہا ہے۔ اینی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔